بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل ہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہے، کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ محمد قیامت کے دن میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس محفل کا بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل میں ان لوگوں کو بلاتا ہے جن کا چناؤ وہ خود سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج ہم اس پیاری اور مبارک محفل میں موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ بیٹا جی، ربی کا مطلب ہے بہار اور اول کا مطلب ہے پہلی، یعنی پہلی بہار۔ ربی الاول کو اسی لیے پہلی بہار کہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑی نعمت علم، آگاہی، شعور اور ہدایت ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ شب قدر اسی لیے عظیم رات ہے کہ اس عظیم رات کو قرآن پاک کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں اللہ کا قرب ملا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ربیع الاول کی خوشیاں منائیں اور ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، آمین۔ پہلا سفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں کیا۔ یہ قافلے کے ساتھ آ رہے تھے۔ وہاں پہ ایک موجود راہب نام کا شخص تھا جو کہ عیسائی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نوٹ کرتا رہا کہ جوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، دھوپ ہے تو بادل آ جاتے ہیں، درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، یعنی ہر چیز ایسی محسوس ہو رہی ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ راہب بہت شش و پنج میں تھا کہ یہ آخر کون شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہوئی ہے، اتنی برکتیں دی ہوئی ہیں کہ ہر جتنے آدمی قافلے میں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ برتری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ راہب نے جب چیک کیا، پوچھا، لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہی تو ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا حضور کی جب والدہ حضرت آمنہ انتقال کر گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان سے بہت پیار کرتے تھے یہ، اور یہی پڑھا گیا اور سنا گیا کہ 6 سال کی عمر میں جب وہ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت بی بی آمنہ کی قبر ملی، ان کی زیارت کے لیے وہ رک گئے، اور کہتے ہیں گھٹنوں میں منہ دے کے انہوں نے اپنی ماں کے لیے اتنا روئے وہ کہ ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ تھوڑی سی باتیں جلدی شیئر کروں۔ میرا خیال ہے یہ ایسی محفل ہے کہ اس میں جتنی طوالت ہو اتنی ہی کامیابی کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، وہ ہستی جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کا نام عرش اعلیٰ پر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ہستی جنہوں نے جینا سکھایا، سچ بولنا سکھایا، بیماروں کی عیادت کرنا سکھایا، کمزوروں کی مدد کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا، کھایا سکھایا، یہی سب باتیں تو سنت کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب چیزیں بن مانگے دیتا ہوں، لیکن ایک چیز مانگنے پر دیتا ہوں، وہ کیا ہے جس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے؟ ہدایت۔ ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے پہ ملتی ہے، اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور وہ کام کرنے کی صلاحیت دے، وہ کام کرنے کا جذبہ دے جس سے تو راضی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ میں صرف ہیڈنگ سی دوں گی جسٹ فار اے ریمائنڈر، ہر ایک کو ماشاءاللہ پتہ ہے یہ سب چیزیں۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عصا زمین پر مارنے سے پانی کا نکل پڑنا، لعاب دہن کنویں کے پانی میں ملا کر پانی میٹھا ہونا اور آب شفا بن جانا۔ آپ لوگ جو بھی ماشاءاللہ سے مکہ اور مدینہ گئے، عمرے پہ یا حج پہ گئے،
تو مدینہ میں کافی دور کر کے یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ آب شفا ہے، جہاں پہ یہ کنواں موجود ہے۔ اسی کنویں کے بارے میں موجود ہے کہ حضرت محمد، اس کنویں کا پانی ذرا کڑوا تھا، پینے میں مشکل ہو رہی تھی، اور یہ جنگ کر کے واپس آ رہے تھے، تو حضرت محمد نے اس کنویں کے پانی پہ اپنا لعاب دہن لگایا، تو کہتے ہیں وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا جو آج تک میٹھا ہے، اور اس کو آب شفا کہتے ہیں۔ جو لوگ لے کر آتے ہیں، ہم بھی لے کر آئے تھے، کہ جن بیماروں کو بھی دیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت شفا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے نماز کے دوران قبلہ رخ پھیر لینا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو قید سے آزاد کرانے کے لیے راتوں رات 100 کھجور کے درخت لگانے کا حکم دیا، اور ان کی بدولت، ان کی محبت سے وہ کھجور بھی لگ گئے، ایک ہی رات میں پودے لگ گئے اور پھل بھی دینے لگے، جسے ہم اجوا کھجور کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، پس دنیا سے زیادہ آخرت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بیماری اور دوا بتاؤں تو کیا کہتے ہیں؟ گناہ بیماری ہے، استغفار دعا ہے۔ بیٹا جی، اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کرنا بہت پسند ہے، ذکر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اگر باوضو نہیں بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اللہ 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 کریں، آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر صبر اور شکر کا ہے، یعنی کوئی مشکل آ جاتی ہے، آپ اس پہ صبر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو ہمیں سب چیزیں ملی ہیں، اس کے لیے آپ شکر ادا کریں۔ جبل احد کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، یہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ وہاں پہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو ان کو دفنانے کے لیے انہوں نے سوچا لوگوں نے کہ ہم ان کو جنت البقیع میں لے جائیں، وہاں دفنائیں۔ جب ان کو لے کے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جبل احد آنسوؤں سے رو رہا تھا اور پہاڑ تھرتھرا رہا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ان کو یہیں پہ دفنا دیا جائے، تو ان کا آج بھی جب ہم جبل احد کی طرف جاتے ہیں تو ان کا مزار وہاں پر موجود ہے۔